افغان فورسز کی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب، متعدد افغان فوجی ہلاک، طالبان لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار، درجنوں پوسٹیں اور کیمپس تباہ۔ فتنہ الخارج کے مرکز کھوچر فورٹ میں آگ کے شعلے، منوجبہ بٹالین ہیڈ کوارٹر اور درانی کیمپ ملیامٹ، درانی کیمپ 2 میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ درانی کیمپ 2 خارجیوں کی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ کو شدید نقصان، خرلاچی سیکٹر میں افغانی چیک پوسٹوں کی تباہی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ افغانی دوران میلہ کے ترکمانزئی کیمپس بھی تباہ، کنڑ میں افغان پوسٹ اڑا دی گئی، افغان جنڈوسر پوسٹ پر بھی تباہ کر دی گئی۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ لیوی بند ملیامٹ، منوجبہ کیمپ 2 میں درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ پاک فوج کی جانب سے شدید اور مؤثر جوابی کارروائی جاری، پاک فوج کا فضائی وسائل، آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کی بڑی اور اہم کامیابی، افغانستان کی سرحد پر 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج کے جوانوں نے انگور اڈا اور چترال کے قریب سرحد پار افغانستان کی چیک پوسٹ سمیت کئی پوسٹوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے قبضہ شدہ افغان پوسٹوں پر آگ اور تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بیشتر افغان طالبان پوسٹیں خالی چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ افغان فوج کے طالبان سپاہی نے پاک فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ افغان طالبان کے سرنڈر کرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پاک فوج کے جوابی وار سے افغان فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کر دی۔ حالیہ افغانی جارحیت اور اس پر پاکستان کا رد عمل، کسی طور پر پاک افغان عوام کے درمیان جنگ تصور نہ کیا جائے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانی جارحیت دراصل افغان عبوری حکومت، افغان طالبان اور فتنہ الخارج جیسے دہشت گرد عناصر کی جانب سے مسلط کردہ ہے۔ افغانی جارحیت بھارتی پیسوں سے مبینہ طور پر خریدی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز اور ان عناصر پر ہوگا جو پاکستان کے خلاف اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں میں بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بہادر فورسز نے فوری مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کہ اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا افغانستان کی اشتعال انگیزی پر بھرپور جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ پاک فوج کے جوان ملک کے چپے چپے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کسی ملک کو پاکستان کی سلامتی پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن کی خواہش کمزوری نہیں، طاقت کی علامت ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے ایٹمی طاقت بھارت کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ افغانستان نہ بھولے، پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستان نے ابھی چند اہداف نشانہ بنائے ہیں۔ افغانستان کسی ضم میں ہے تو پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے افغان وزیر خارجہ امیر خان منطقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا افغان طالبان بھارت کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے سبق سیکھیں۔ ہندوستان میں بیٹھ کر افغان وزیر خارجہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نہ ہم سوویت یونین ہیں، نہ امریکہ یا برطانیہ اور نہ نیٹو، ہم پاکستان ہیں۔ قبائلی عوام کا افغان حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی عوام کی جانب سے آڈیو پیغام میں کہا گیا افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کہا وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دہشت گرد کو سبق سکھایا، اب بھی سبق سکھائیں گے۔ بلوچ قبائل کا بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ افغانستان کے خلاف لڑنے کا اعلان۔ حکومت سے سرحد پر جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ قبائلی عوام اسلحے کے ساتھ سڑکوں پہ آ گئے۔
سعودی عرب اور قطر کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا، پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش ہے، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں۔ سعودی عرب کا علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان افغان سرحدی کشیدگی پر قطری وزارت خارجہ کی بھی تحمل کی اپیل، کہا دونوں ممالک مسائل کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کریں، خطے میں امن استحکام اور دونوں ممالک کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ افغان وزیر خارجہ کا بھارت میں دیا گیا بیان سختی سے مسترد۔ افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی اور کشمیری عوام کی قربانیوں کی سنگین توہین ہے۔ دہشت گردی کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دینا بھی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان نے 40 سال افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ امن کی بحالی کے بعد ان کی واپسی ضروری ہے۔ افغان عوام کو طبی اور تعلیمی ویزے دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مشن۔ پشاور میں PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ اسد قیصر کی زیر صدارت اجلاس میں لاہ عمل طے کرنے پر مشاورت۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ علیم گناپور کا استعفیٰ ملنے کی تصدیق کر دی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، استعفیٰ آئینی طریقہ کار کے مطابق منظور کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے استعفے کا معاملہ سلجھا نہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا شیڈیول آ گیا۔ KP اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے شیڈیول کے مطابق آج دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے فوری بعد اسکروٹنی کی جائے گی۔ شام 5 بجے ہی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے شو آف ہینڈ سے ووٹنگ پیر کو ہوگی۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی غزہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ قطر، مصر اور ترکی کے فوجیوں سے تعاون کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں مقررہ حدود میں واپسی ہوئی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کر کے اسرائیلی فوج کی واپسی کا جائزہ لیا۔ اور ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں شروع۔ قومی ٹیم کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم 7 بیٹرز، 2 فاسٹ بالر اور 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے اعلان پر فلسطینیوں کا جشن جاری۔ مسجد اقصیٰ کے باہر ہزاروں افراد جمع، خوشی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ فضا لبیک اقصیٰ کے نعروں سے گونجتی رہی۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی خوشی کی لہر۔ اردن، مراکش، برسلز، بیلجیم اور لندن میں جشن۔ مراکش میں فلسطینی پرچم اٹھائے شہریوں نے مارچ کیا۔ برسلز میں آتش بازی کا مظاہرہ۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ امریکہ کی طرف سے جوہری مذاکرات پر منصفانہ تجاویز ملیں تو غور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، ایران کو تاحال کوئی باضابطہ تجویز نہیں ملی۔ پیغامات کا تبادلہ ثالثوں کے ذریعے جاری ہے۔ مذاکرات کا انحصار امریکہ کی جانب سے کچھ پابندیاں ہٹانے پر بھی ہے۔